پہنچی یہ نظم یوں شے ذیشان کے سامنے جس طرح بائے ادب سے یہ چاہیے مصحف زبان صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین اور تخت پر یزید پھیلائے باں کھلے ہوئے ہیں عزائمہ میں سبیٹیے فاطمہ دار السلام میں زینب لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں جبرلہ بلوے میں جبرلہ سر پر رضا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں عابد غریب مرتا ہے تب سے دعویٰ نہیں جیسوں کے کانتے بدن سے تھراتے ہیں آسان لے کے نظر ایک رسن میں بارہ گلے وام ایک رسن میں بارہ گلے وام روتے ہیں گودیوں کے بلے وام روتے ہیں گودیوں کے بلے وام سے بس میں ستا گھروں کے چلے وا مصیبتہ آگے عزائم آگے عزائم بلوایا زینب تڑپ کے اٹھ پائے کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہان اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے علامہ بیٹے عزیز لے گئے ظالم بیٹے عزیز لے گئے بولا کہ امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوار خلد
جاگیر ہے غلام حاضر حاضر پکارا ملا کے اپنا جگر لے ہم شبیہ خاص پیغمبر کا ساتھ واللہ اس کے رنجو عالم بسر بکا سامان ہو گیا گھبرا گیا یزید کے گھبرا گیا یزید کے دیکھا تو ہرملا بھی وہ شاک آتا ہے سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لا بولا بتا کس نے بلا کی تھی کیا خطا تو نے سے نشانہ کیا تیرے ظلم کا بچے پہ بھی نہ کھایا کرس تو نے بے حیا یہ بتلا تو کس فلک کا یہ میرے منیر ہے بانو بکارے بڑھ گئے میرا بانو بکارے حیران کھڑے تھے حرم شاہ مشرقین مہر سکون لب پہ نا شکوہ نہ شور و شین زینب نے دیکھا تخت پا لگا سر حسین نماز آئی مجھے رائے شام میں بھیا میرا سلام لذروا بھیا میرا سلام لذروا بھیا میرا رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا براء حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب لعنة الله أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ان عزاداروں کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نظر فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے خرار خالق مخلوق اول درجات کی بلندیوں کی خاطر خدا بند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائی سے مشت خدا بندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں. ارباب کرم، ارشاد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو کوئی امام عمر اور روح کی معرفت میں کوتاہی کرے وہ مخسر ہے. 3 لفظیں دی ہیں امام نے. امام عمر روح کی معرفت میں جو بھی کوتاہی کرے اس کو مخسر کہا جا رہا ہے. اور اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا ہے معرفت امام، معرفت امر، معرفت روح کیوں ہم پر فرض کی گئی ہے. ہر چند کے امام یہ کہتے ہوئے نظر آئے انا العابد و انا المعبود، عابد ہوں میں، معبود بھی ہوں. اور امر یہ ایک حکم ہے، امر حکم کو کہتے ہیں. یہ حکم پر ہم کو غور و فکر کرنا وہ بھی واجب ہے، ورنہ مخسر ہو جائے. پھر یہ کہا جا رہا ہے روح، خدا تو جسم و جسمانیات سے مبرہ، تو پھر روح کیا معنی؟ تو کیوں ہم روح پر غور و فکر کریں اور نتیجہ فکر کو لا الہ الا اللہ کریں. یعنی جب معرفت حاصل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کو لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے اللہ سوائے معبود برحق کے. اگر واجب الوجود میں اور امام میں واجب الوجود اور امر، واجب الوجود اور روح میں کوئی ربط و ضبط نہ ہوتا تو امام
ہم کو معرفت کا حکم نہ دیتے اور یہ نہ کہتے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو تو مقصر ہے. تو یہاں تو یہی کہا جاتا ہے کہ مقصر وہ ہے جو گھٹا دے. تو گھٹانے والے کو بھی یعنی کم درجہ رکھے. درجوں کی تقسیم ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اختیارات میں نہیں ہے. درجوں کی تقسیم کا جب وقت آیا تو خداوند عالم نے حبیب خدا کو معراج میں بلا کر سلمان کو منا کی سند دے رہا ہے، کیونکہ وہ 10ویں درجے کا ہے. تو منا کی سند بھی اللہ دے رہا ہے. انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں اسی پر گفتگو کی جائے گی. درود کا سہارا دیتے چلیں. یہ حدیث جو خادم اس سے پہلے کسی مجلس میں سنا چکا ہے کہ رسول خدا یہ فرما رہے ہیں فمن عرف نبوہ والولایا بحقیقت معرفہ فقد عرف ربہ. جو کوئی بھی نبوت و ولایت کا عارف ہو گیا کہ جو حقیقت ہے نبوت و ولایت کی، اس طرح اگر عارف ہو گیا تو گویا وہ رب کا عارف ہو گیا. تو اب ہمارا یہ فریضہ بنا کہ نبوت اور ولایت میں ہی امامت امر روح کو تلاش کریں. بات واضح ہو گئی. یعنی ان 3 چیزوں میں اگر کوئی کوتاہی کر دے تو وہ مقصر ہے. ادھر قول پیغمبر اسلام سہارا بنا. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں جو کوئی نبوت و ولایت کا عارف ہوا، جو حق معرفت ہے، حق معرفت کو پیش نظر رکھ کر عارف ہو جائے تو گویا وہ رب کا عارف ہوا. تو اب ہم تلاش کریں گے امامت کو، امر کو، روح کو نبوت اور ولایت میں کہ کیا ہے امر، کیا ہے روح اور کیا ہے امامت. جب ایک درجہ ہم اس کے عارف ہو جائیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کے ہم مستحق قرار پائیں گے. اور اگر یہ معرفت نہیں تو لا الہ الا اللہ صرف ایک حروف کا مجموعہ بن کر رہ جائے گا. اور حروف اس وقت تک فائدہ بخش نہیں ہے جب تک کہ حرف حرف سے نہ ملے. اور حرف جب حرف سے ملتا ہے تو اس لفظ کا یہ لازمہ ہے کہ اپنے معنی کو، اپنی حقیقت کو دلا دے. تو اسی پر اطلاق لفظ ہوگا. ہر جن کے حروف تہجی 28 ان حروف تہجی کو آپ ملا کر کوئی لفظ بنا لے مگر وہ لفظ بامعنی نہیں ہے تو حقیقت نہیں ملے گی. صرف ایک نام بن کر رہ جائے گا. صرف ایک نام ہے مگر یہ کہ اس میں مفہوم نہیں ہے، معنی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. تو آپ اور ہم اگر حرف سے حرف کو ملا دیں تو معنی نہیں ملے گی، صرف ایک لفظ ملے گا. اور حقیقت میں اور اس لفظ میں فصل ہوگا، گیپ ہوگا. یعنی پہلے آپ کو اسم ملا، لفظ ملا، بعد میں حقیقت. اس کو کمال نہیں کہتے. کمال بس وہی ہے کہ لفظ میں، اسم میں، کلمے میں معنی ہو تو وہ ہے کمال. تو پتہ چلا کہ جب کوئی حرف سے حرف کو ملا کر بامعنی پیش کر دے
اسی کو مطہر کہتے تھے، اسی کو مطہر کہتے ہیں۔ ابھی تو میں ذکر کا آغاز کر رہا ہوں، جب مکمل میرا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالی ایک منزل سوچا تو کچھ ہوں، میں پتہ نہیں کہ میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں، وقت بھی کافی بڑھ چکا ہے، انشاءاللہ تعالی لطف آئے گا۔ پھر پیغمبر اسلام جہاں یہ کہہ دیے کہ جو نبوت و ولایت کا عارف ہوا، جو حق ہے معرفت ہے، اس کے ساتھ اگر عارف ہوا تو کہہ رہے نہیں میں عارف ہو گیا، نہیں، حق ہے معرفت۔ ہاں، جتنا وہ ظاہر کیا وہی حق نہیں، بلکہ ان کے باطن میں جو ہے وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، کیونکہ اسرار کا اطلاق اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اسرار ہیں۔ اگر وہ سر ظاہر ہو جائے تو اس پر اطلاق سر نہیں ہوگا، اطلاق سر نہیں۔ جیسے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا، یعنی ایک سر تھا چھپا ہوا تھا، وہ ظاہر کیا، تو کیسے ظاہر کیا؟ مخلوق میں وہ اسرار کو رکھ کر ظاہر کیا ہے۔ جو جہاں چھپے ہوئے تھے اب وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مخلوق اول کے باطن میں رکھا۔ جب مخلوق اول کے باطن میں رکھا، وہ مخلوق اول اس اسرار کی عارف ہے، وہ اسرار سے واقف ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں یہ جو اسرار ہے اب وہ اسرار دو کے درمیان بے حجاب ہے، اس میں کسی تیسرے کا دخل نہیں ہے، یعنی 14 کے اور خدا کے درمیان وہ اسرار نہیں ہے، وہ اسرار نہیں ہے۔ خدا تو وہ سارے اسرار ظاہر کر دیا، اس سارے اسرار کو لے کر جو سجدہ کرے اس کو عبد مطلق کہتے ہیں، اس کو عبد مطلق کہتے ہیں۔ اب پھر یہاں پر کچھ مجھے مسائل ذہن میں آ رہے ہیں، اگر میں مسائل کو چھیڑ دوں تو وقت بڑھ جائے گا اور مزید یہ میرے محترم مجمع پر سکتہ طاری ہو جائے گا۔ ہاں، کہ جو نماز ہے آپ کی کس طرح قبول ہوتی ہے، اس کی کیا شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک طولانی سبجیکٹ ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ ممبر سے تو صرف ذکر علی ہونا چاہوں، صرف اور صرف ذکر علی۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع مل جائے تو جو نجی نشست ہوگی اس میں خادم بتائے گا کہ قبولیت کا راز کیا ہے، کیسے قبول ہوتی ہے۔ رجوع قلب صرف ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، رجوع قلب کیا ہے؟ آنکھ کھلی رکھنا ہے یا آنکھ بند رکھنا ہے؟ کھلی رکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، یہ تمام باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک نماز بنتی ہے۔ ہم شکل نماز کو نماز سمجھ رہے ہیں، کمال ہے، ایک شکل ہم بنا رہے ہیں، اس کو ہم نماز سمجھ رہے ہیں۔ خداوند عالم اپنے اسرار کا جو پیکر بنا رہا ہے، خدا اپنے اسرار کا خادر، اپنے اسرار کا پیکر بنا رہا ہے، اور وہاں شک کر رہے ہیں۔ اپنی نماز پر تو بھروسہ ہے اور شکل نماز کو نماز سمجھ رہے ہیں، وہاں اسرار رب کا پیکر جو ظاہر ہوا اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہو گئی، شکل کو آپ نماز کہہ رہے ہیں اور وہاں شکل نہیں ہے، شکل نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ خدا ظاہر کر رہا ہے، خدا بنا رہا ہے، بس یہ بنا رہا ہے اور بن رہا ہی میں لا الہ الا اللہ ہے۔
درود کا تحفہ پیش کریں بابا نے اللہ اکبر۔ تو چنانچہ یہی پیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے، من عرف نفسو فقط عرف رب، جو کوئی میرے نفس کا عارف ہوا گویا وہ رب کا عارف۔ کہیں کہا جا رہا ہے جو نبوت و ولایت کا عارف ہو وہ رب کا عارف ہے، کہیں کہا جا رہا ہے جو امام کا عارف وہی رب کا عارف، کہیں یہ کہا جا رہا ہے امام امر روح۔ معرفت میں اگر کوتاہی کرے تو مقصر ہے۔ ایک جملے میں خادم صرف ایک جملے میں امر اور روح کی وضاحت کر دے، انشاءاللہ تعالی امامت پر ذکر ہوگا۔ ایک جملے میں آج امر اور روح کو واضح کرنا چاہ رہا ہے خادم کہ کیا ہے امر کیا ہے روح، اور یہ طے شدہ بات ہے، جو امام ہے وہ امر ہے، جو امر ہے وہ روح ہے۔ جو امام ہے امر ہے، جو امر ہے وہی روح ہے، جو اول مخلوق ہے وہی امر ہے وہی روح ہے، وہی امر ہے وہی روح ہے۔ جیسے کہ اول بشر اب خلق ہوئے تو انہوں نے خدا سے پوچھا کیا بشر، تو خدا نے کہا لا بشر نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بشر نہیں۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اجسادنا کارواحکم، ہمارے اجسام تمہارے ارواح، یعنی جیسے روح ہوتی ہے ویسے ہمارے اجسام ہے، ہمارا جسم روح ہے۔ خلی روح من امر ربی، روح کیا ہے؟ امر رب ہے۔ طے کر دیا میں وضاحت کر چکا، طے کر چکا، ان کا جسم کیا ہے؟ روح ہے۔ روح کیا ہے؟ امر رب ہے۔ تو پتا چلا ان کا جو ظاہر ہے، ان کا جو ظاہر ہے اس کو امر رب کہتے ہیں۔ ان کا جو ظاہر ہے وہ امر رب ہے۔ اب یہاں عالم ناسوت میں ہم جس کو بشر کہہ رہے ہیں، یہ ہیکل بشری میں کیوں آئے وہ بھی دو جملوں میں واضح کر دوں۔ ہیکل بشری میں چونکہ ان کا ظاہر امر رب ہے، جب خدا کا یہ امر ہے تو ظاہر کو دیکھ کر تخلید کرنے، ان کے ظاہر کو دیکھ کر تخلید کرنے کی خاطر بشر کہا۔ تو ان کا ظاہر تخلید کے لیے ہے، ان کا باطن معرفت کے لیے ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، باطن ان کا معرفت کے لیے ہے، ظاہر ان کا تخلید کے لیے ہے۔ کیوں؟ ظاہر امر رب ہے، باطن اسرار رب ہے۔ اللہ درود کا تحفہ پیش کریں بابا علیہ توڑ توجہ۔ خداوند عالم اپنے کلام میں پر از حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ۔ کیا کہہ رہا خدا؟ کہ ایک نفس بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو۔ ایک نفس بھی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو۔ تو پتہ چلا ہر نفس پر ایک نگہبان، ایک نفس، ہر نفس پر ایک نگہبان۔ تو نفس ہے تو نگہبان ہونا چاہیے، نفس ہے
نگہبان ہونا چاہیے. من عرف نفسو فقد عرف ربو. جو نفس کا عارف ہوا گویا وہ رب کا عارف ہوا. اگر اس نفس کا نگہبان نہ ہوتا تو عارف رب نہ ہوتے. اب ہو رہی ہے. میں تقریباً نصف شب کے قریب ایسا موضوع چھیڑا ہوں، مگر یہ کہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی بیداریاں مجھے ذکر کرنے پر مجبور کرے گی. مجھے یقین ہے اس بات کا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ حضرات کی بیداریاں، ہاں کیونکہ نفس کا ذکر کر رہا ہوں تو اب نیند نہیں آ سکتی، کیونکہ نفس سوتا نہیں، نفس بیدار رہتا ہے. ہم وقت مکان میں آ جائے اعضاء و جوارح کو بیدار کرتا ہے، اور اگر مکان سے نکل جائے اعضاء و جوارح کو استراحت پہنچائے اور خود سیر کرتا ہے. یا اللہ، خود سیر کرتا. اگر وہ سو جائے تو سیر کیسے؟ یہی ہے لا تاخذوا حسنۃ لا تاخذوا حسنۃ ولا نوم. خدا وہ جس کو نیند، عجیب بات، جسم وہ جسمانیات سے جب مبرہ، تو یہ نیند کا ذکر کیوں؟ نیند کا ذکر ہی کیوں؟ ارے جہاں جسم ہو اس کے لیے ہے استراحت، اس کے لیے استراحت ہے. اور جب نفس مکان میں ہوتا ہے، جب نفس مکان میں ہوتا ہے تو یہ اعضاء و جوارح محدود کو دیکھتے ہیں. واہ 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 واہ. اور جب نفس اپنے وجود سے نکل جائے، وجود سے نکل جائے یعنی اسیر مکان نہ ہو. بھائی ایسا نہیں چلے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ اسیر مکان. میں ابھی تو آپ کے نفس کی بات کر رہا ہوں، آپ کے اور میرے نفس کی بات. جب یہ اسیر مکان نہیں تو اشارے میں بھی نہیں. یا اللہ، اشارے میں نہیں آ رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، دیکھ رہا ہے. دکھ نہیں رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھتا ہے، دکھتا نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے، دکھتا نہیں ہے. دیکھیں، آپ ہی کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں، آپ ہی کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں. امیر کائنات کہہ رہے ہیں اپنے کتاب نفسی کو پڑھو، اپنے کتاب نفسی کو پڑھو. تو پتا چلا اپنے نفس کو بھی کتاب کہہ رہے ہیں. میں اسی سے دلیل دے رہا ہوں، اسی سے دلیل. نفس مکان میں آئے تو محدود، اپنے کمالات نہ بتائے، اپنے کمالات نہ بتائے. اور جب نفس مکان سے نکل جائے، اختیار جہاں چاہے چلا جائے، جہاں چاہے چلا جائے، تو پھر یہ ہمارے نفس سے معرفت رب حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے. کمال وہی ہے جو اشارے میں بھی نہیں آ رہا ہے، اشارے میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر ہمارے نفس کے ذریعے معرفت خدا ممکن، معرفت خدا ممکن. اس لیے معرفت خدا ناممکن، چونکہ ہمارا نفس
جب آزاد ہوتا ہے کبھی برائیوں کی طرف کبھی اچھائیوں کی طرف. دیکھیں بھائی ممبر پر ہوں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اشارتاً و کنایتاً اہل علم حضرات تشریف فرما ہے. ہمارا نفس ایسا ہے کہ جب مکان سے نکل گیا کچھ ہو گیا اٹھنے کے بعد غسل ہے تو پتا چلا آپ کے باڈی کو کس نے نجس کیا؟ نفس نے کیا. اور نفس آنے کے بعد غسل ہے. نفس کے کیوں جو نجس کرا تھا وہ آئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اہل بیت تم سے رجس کو میں اسی لیے ہمارے نفس کے سبب اس کی معرفت نہیں ہوتی. وہ نفس چاہیے جو مطہر ہے. جب علی کو نفس اللہ مان لیے تو پھر یہ بھی مان لو اشارے میں نہیں آتا. یا اللہ اشارے میں نہیں آتا پھر یہ بھی مان لو وہ ہم کو دیکھ رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو پتا چلا دکھنے کے بعد بھی جو نہ دکھنے کے بعد بھی سمجھے امام کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھ کر سمجھ رہے امام نہ دکھنے کے بعد بھی جو نہ دکھے کیونکہ امام ہوتا ہے نفس اللہ اور امام ہے روح اللہ. کس کی روح؟ اللہ کی روح. اللہ کی روح کیا مانے تو کہنا ہوگا امر رب. سمجھے یہ نفس کی نسبت اللہ سے روح کی نسبت امر سے. اسی لیے امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت. درود کا تحفہ پیش کرے بابا. آیت کو تو مکمل کر لو. ہر نفس پر ایک نگہبان ہے. کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کا نگہبان نہ ہو. پیغمبر اسلام کا نفس ہے ایک نگہبان ہو. گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو پڑھاؤ. میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ غور فرمائے. قرآن کی آیت اللہ کہہ رہا ہے ہر نفس پر میں نے ایک نگہبان کو رکھا ہے. ایک نگہبان کو رکھا ہے. اس میں کوئی معاذ اللہ رسول خدا کی توہین نہیں ہو رہی ہے. توہین جو محسوس کر رہے ہیں ان کی خاطر ایک جملہ کہہ دوں. پیغمبر اسلام کے نفس کو علی ہی کہتے ہیں. ہم مطمئن ہو گئے تو علی ہی ہے نفس. جب علی نفس ہے ایک نگہبان ہو. ہر نفس پر اللہ نے ایک نگہبان رکھا ہے. ایک نگہبان رکھا ہے بستر پر. اشارہ کیا نا. پیغمبر اسلام کی جان خطرے میں آئی. بستر پر کون لیٹے؟ علی لیٹے. بچایا کس نے؟ بچا. ہر نفس پر ایک نگہبان ہے. ہر نفس پر ایک نگہبان. شاید میں بات کو واضح نہیں کر سکا. یا زئی غمل مہیمن. کون ہے زئی غمل مہیمن؟
رسول خدا کس کو آواز دیے؟ تو پتا چلا یہ نفس اپنے نگہبان کو آواز دے رہا ہے، اپنے نگہبان کو آواز دے رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ناد علی، کیوں ناد علی؟ وہ نفس اللہ ہے، نفس اللہ ہونے کی توہین نہیں ہے، اس میں کوئی توہین نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب آپ محسوس کر رہے ہیں توہین، خدا کی قسم کوئی توہین اس لیے نہیں ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں نفس اللہ، نفس اللہ۔ جو نفس اللہ ہوتا ہے وہ محتاج وہی نہیں ہوتا۔ یا اللہ، محتاج وہی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھا یہ گیا جب پیغمبر اسلام پر وحی رکی، ہائے یہ کیوں؟ وجہ نہیں، اس نفس کا کوئی نگہبان ہے۔ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ یہ ہے نگہبانی۔ اس کو کہتے ہیں اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آلے۔ کون لانے والا وحی؟ جبرائیل ہے، لا رہا ہے جبرائیل، مگر کہا جائے گا اللہ کے پاس۔ تو یہ بیچ والے کی نفی کرتے چلو، یہ بیچ والے کی نفی کرو، تخلیق کو سمجھ میں آئے گی۔ بیچ والے کی نفی کرو، ہٹاؤ بیچ والوں، ہٹاؤ بیچ والوں کو۔ اگر مولوی مولا کی دے رہا ہے، مولوی کو ہٹاؤ۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے بلا۔ شروع ہوئی جو مجمع پر تھکن طاری ہو گئی ہے، ظاہر ہے تقریباً 11:30 ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ ذکر چھڑا، اسی لیے میں معروضہ کرتا ہوں بانیان مجلس پر کہ وقت پر اگر آپ مجلس شروع کریں تو تمام مجالس وقت پر ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 11:30 ہو گئے، اسی لیے ذرا مومنین پر سکتہ، خیر چھوڑے بھائی، وہ چاہے سکتہ ہو یا خوش تاری ہو، کوئی لینا ہے نا دینا ہے۔ کم از کم 1 گھنٹے کی تو ڈیوٹی ہے میری، 1 گھنٹے تک تو سننا ہے۔ سو گئے تو اٹھا کر سناؤں گا، اسمع افہم کہہ کر سناؤں گا، یہ طے کر آیا ہوں میں آج۔ جی تو بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک درود کا تحفہ پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ ہر نفس پر ایک نگہبان ہوتا ہے، بغیر نگہبانی کے نفس کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ادھر پیغمبر اسلام دعا کر رہے ہیں، مجھے اس وقت تک موت نہیں جب تک کہ میرے سرحانے علی نہیں۔ تو کیا پیغمبر اسلام اپنے ہی نفس کو دیکھنے کی دعا کر رہے ہیں؟ یہ سمجھنا ہے مجھے۔ پیغمبر اسلام اپنے ہی نفس کو دیکھنے کی دعا کر رہے ہیں، اس وقت تک موت نہیں جب تک کہ میں دیدارے، مجھے پتا چلا آخری وقت پیغمبر اسلام علی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں ماننا کہ پیغمبر اسلام اپنے نفس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یا اللہ،
دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. ویسے تو علی ولی کریں یا ہارا حمدان من یموت، جو کوئی بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، جو کوئی بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. جب علی کا وعدہ ہے جو کوئی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، پھر خاص طور پر رسول خدا کا یہ کہنا مجھے اس وقت تک موت نہیں آنا جب تک کہ میں دیدار علی. پہ دوسری حدیث یہ ملی کہ جو جس درجے کا عارف ہوتا ہے اسی اعتبار سے علی اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اسی اعتبار سے علی اپنا جلوہ دکھاتے ہیں. اپنا جلوہ سے مراد کیا ہے؟ یا اللہ، اپنا جلوہ سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ کی خواہش علی کے جلوے کی تھی، موسیٰ کی خواہش پیغمبر اسلام کے جلوے کی تھی. موسیٰ کی خواہش کس کا جلوہ دیکھنے کی؟ موسیٰ کی خواہش ہے اللہ کا جلوہ دیکھوں. یا اللہ، یعنی جو جس درجے کا عارف ہوتا ہے اسی اعتبار سے علی کرے میرا جلوہ، میرا جلوہ، میرا جلوہ، میرا جلوہ. اللہ رے وحدت انا، میرا جلوہ. موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا جلوہ. وہاں تیرا جلوہ یا میرا جلوہ، یہ دونوں لفظ ملاؤ. یا اللہ، نہیں بات آتے نہیں. موسیٰ کہہ رہے ہیں تیرا، موسیٰ کہہ رہے ہیں تیرا جلوہ دکھا. یہاں علی کہہ رہے ہیں جو جس درجے کا عارف ہوتا ہے تو میں اپنا جلوہ، میرا جلوہ، علی کا جلوہ جو جس درجے کا عارف ہوا. علی کہہ رہے ہیں اب میرا، یا میرا و تیرا. تو کیا دو جلوے الگ الگ ہیں؟ نا، دو جلوے الگ الگ. اگر دونوں الگ الگ ہو جائے تو توحید سمجھ میں نہ آئے. نہیں بھائی، ایسے نہیں سنتے، ایسے نہیں. درود کا تحفہ پیش کریں محمد. اللہ ہی میری مجبوری کو دور کر سکتا ہے. خیر چھوڑیں، رسول خدا کی دعا ہے یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہیں جب تک کہ میں علی کا جلوہ نہ دیکھ لوں جو جس درجے کا عارف. یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے کوئی نہیں پہچانا. اگر پہچانا میں یا وہ، اے علی اس کو کوئی نہیں پہچانا. اگر پہچانے میں یا تم، یا علی مجھے کوئی نہیں پہچانا. اگر پہچانے اللہ یا تم. پتا چلا یہ پہچان صرف تینوں میں ہے. یہ ایک دوسرے کی پہچان تینوں میں ہے، تینوں میں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. اللہ کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت. پھر خدا کہہ رہا ہے اپنے جیسے کی مت کرو، اپنے جیسے کی اطاعت مت کرو. پتہ چلا جتنے بھی مولوی ہیں وہ سب میرے جیسے. خوش ہو جاؤ، کم از کم میں اپنے جیسے بول رہا ہوں. میرے جیسے ہیں، میرے جیسے ہیں تو میں کیوں اطاعت کروں؟ میرے جیسے کی اطاعت کیوں کروں؟ مگر یہاں آیت قرآنی میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی کرو، رسول کی کرو، اولی الامر کی. تو پتہ چلا اولی الامر کی اطاعت کرے، رسول کی ہوئی، رسول خدا کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہو گئی. اللہ کی اطاعت، رسول خدا کی اور محمد رسول اللہ کی، علی ولی کی اطاعت. تو پتہ چلا اطاعت یہ تینوں کی، اپنے جیسے کی نہیں کرنا. مگر آیت میں تین کا ذکر ملا، یہ تینوں کا ذکر ملا. اگر یہ تینوں ایک دوسرے کے عارف نہ ہوتے تو اطاعت نہ ہوتی. تو پتہ چلا رسول خدا کا قول ہے نا،
اے علی اللہ کو کوئی نہیں پہچانے، تم یا میں؟ مجھے کوئی نہیں پہچانے، پہچانے تو یا اللہ یا تم کو نہیں پہچانے، پہچانے میں یا اللہ، تو پتہ چلا تینوں کی پہچان۔ اچھا اگر اللہ کو نہ پہچانتے، رسول اللہ خدا کہتے اے علی اللہ کو میں نے اور تم نے پہچانا، تو پھر اللہ پر واجب تھا اے حبیب کیا غلط کہہ رہے ہو؟ فوراً وہی آتی، کہتے نہیں تم اور مجھے پہچانے، تو اس کی خاموشی اس بات پر دلالت کر رہی ہے سوائے یہ دو کے اللہ کو کوئی نہیں پہچانے، اللہ کو کوئی نہیں پہچانے۔ تو اب اللہ کی اطاعت یہ دونوں جیسی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اب محمد عربی کو کوئی نہیں پہچانے تو علی یا اللہ، اب محمد عربی کی اطاعت سوائے علی کے اور اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ علی کو کوئی نہیں پہچانے، اللہ اور رسول کے، تو اب پھر اطاعت یہ دو کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ آپ لفظ اطاعت میں الجھ گئے، کیونکہ اطاعت کا لفظ لیے ڈکشنری تھا میں، اب کیا سمجھ میں آئے گا اطاعت کہتے جس کو ہے؟ جیسے کہ عبادت نہیں سمجھے، اس کی خبر کی مجلس میں نے بتایا عبادت کہتے کس کو ہے، عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت 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 عبادت، ارے کہہ لے رہے عبادت مگر معنی ہے عبادت سے ناشنا۔ میں نے بتایا آج اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو میں نے بتایا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے، عبادت کے حقیقی معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے؟ یاد رکھو پیغمبر اسلام عاجز ہو کر اللہ کو نہیں پہچانا، عاجز ہو کر اگر پہچانتے ہوتے تو اللہ معراج تک بھی نہ بلاتا۔ درود کا تحفہ پیش کرے گا محمد۔ صحیح ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ ریپلائی نہیں آیا تو میں سمجھ نہیں سکا۔ ریپلائی یہ ہے کہ محبت اس کا مطلب ہے کس کا؟ ابھی جو لفظ بولے کیا ہے، کون سا لفظ؟ محبت وہاں جو مجلس میں عبادت کے معنی اب یہاں پڑھ دوں، جملے میں بول سکتے ہیں۔ عبادت کے حقیقی معنی ہے، عبادت جو کہتے ہیں نا اس کے حقیقی معنی ہے انتہاء عاجزی۔ واہ 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 واہ، انتہاء عاجزی کو عبادت کہتے ہیں، انتہاء عاجزی کو عبادت، انتہا کا لفظ بھی ہے، صرف عاجزی نہیں ہے، عاجز ہو کر نہ انتہائے عاجزی کو عبادت کہتے ہیں، اسی لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا آدھے بلا۔ العجز عن الادراک، ادراکو نہیں پڑھا یہ سب، العجز عن الادراک، ادراکو عاجز ہو جانا، پا جانا ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام عاجز نہیں ہوئے، بلکہ جب خدا خلق کیا تو اس وقت کہہ رہے ہیں میں نے تجھے پایا جیسا تیرا ارادہ، اگر اپنا ارادہ کہتے تو عاجزی ہوتی۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا۔ اب خدا پر
طور پر سمجھا رہے میں عاجز نہیں ہوں. کیسے؟ جس وقت خدا نے دعوت دی معراج میں چلے پیغمبر اسلام، خدا بات دے رہا ہے ادنو پکارو، تم پکارتے رہو آؤں گا. جیسے خدا کہہ رہا ہے ادنو منی قریب ہو، ایک قدم آگے بڑھا کر رک رہے ہیں. آپ فوراً مسلح پر آ کر قربتاً اللہ کہہ رہے ہیں. نہیں غور کرے بھائی، آپ قربتاً اللہ کہہ رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں یار؟ آپ ہو رہے ہیں اللہ کے قریب. یہاں پر ایک بے نیاز جا رہا ہے، بے نیاز جا رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے قریب ہو، ٹھیک ہے آ رہا ہوں. ایک قدم پھر خدا کہہ رہا ہے ادنو منی، پھر ایک قدم پھر کہہ رہا ہے ادنو منی، پھر ایک قدم. یعنی ایک قدم بڑھا رہے ہیں، رک جا رہے ہیں، رک رہے ہیں. ایک مرتبہ خدا بندے عالمی کو کہنا پڑا ٹھہر جاؤ. کیا مطلب؟ میں مل گیا، میں تمہارے قریب ہوا. یا اللہ تم میرے قریب. امت اللہ کے قریب ہوتی ہے. ارے کیا سن رہے یار؟ اونچا جملہ ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پریشان ہو گئے. امت میں اور پیغمبر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں. امت وہ ہے جو قربتاً اللہ کے کر خود قریب ہوتی ہے. پیغمبر اسلام وہ ہے جس کے قریب اللہ ہوتا ہے. درود کا تحفہ پیش کرے بابا. ایک نگہبان ہوتا ہے. ہر نفس پر ایک نگہبان ہوتا ہے. بس یہی ہے معراج کا پردہ. سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے. الحمدللہ سمجھدار مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے. تو وہاں پر حجاب ہے. کیا ہے؟ حجاب ہے. ہر نفس کے لیے ایک نگہبان ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے. بات واضح ہو گئی. امت اور پیغمبر اسلام کا کتنا بڑا فرق ہے. یا فوراً آ گئے مسلح پڑے قربتاً مل رہا ہے، اتنے ڈائریکٹ فوراً قریب قریب. وہاں پر بلائے تم ملنا چاہے. سمجھے اللہ میں اور امت میں رسول اللہ میں اور امت میں کتنا بڑا فرق ہے. اللہ رسول اللہ سے ملنا چاہ رہا ہے. اللہ کو دعوت رسول خدا دیے تو کیوں گھبرائے؟ کون دیے دعوت بھائی؟ اللہ دیا. بلانے والا کون؟ اللہ. جب دل چاہتا ہے ملنا تو بلاتے ہیں نا. ہر چند کے توجہ، ہر چند کے محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود خدا کہہ رہا ہے قریب آؤ، قریب آؤ.
تو ہم سمجھ نہیں سکے قربت کہتے کس کو ہے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی پڑھوں گا میں قرب کس کو کہتے ہیں. قرب اب نہیں، اگر چھڑ دوں تو تھوڑی دیر کے لیے اور خشکی ہو جائے گی. پہلے خشک مضمون چل رہا ہے اور خشکی ہو جائے گی. ہاں قرب قرب قربتاً قریب سے ہے قرب. ٹھیک ہے، یہی سنتے ہیں نا قریب. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا بعید تھے، اللہ سے بعید تھے. محبت ہے تو قریب ہے. پھر قربتاً اللہ کیا من؟ ہاں اس کے بعد نماز پڑھانا. نماز پڑھانے کا شوق ہے قربتاً اللہ کے معنی سے ناشنا نا بلد. پتہ نہیں کون سے بلد کا ہے. لا قرب مال ادابہ ولا بعدہ مال محبہ. قریب نہیں ہے عداوت کے ساتھ، بعد نہیں ہے محبت کے ساتھ. قلب المؤمن حرم اللہ و حرام اللہ حرم اللہ ان یلج فی غیر المؤمن کا قلب حرم خدا ہے. حرم خدا میں غیر کا داخلہ ہے تو پھر آپ مومن ہیں یا نہیں ہے؟ جب مومن ہے تو آپ کے قلب میں اللہ ہے. جب اللہ خود قریب ہے پھر قربتاً اللہ کیا ہے؟ شوق ہے میاں بھائی. شیعوں میں کتنے فرقے؟ 13 فرقے ہیں. اس میں ایک ناجی ہے. اب یہ جو 12 ہیں ان کو بھی شوق ہوا نماز پڑھانے کا. کیسا؟ تو کہا سنت کو واجب کر کے پڑھائیں گے. سنت کو اگر واجب کو اگر سنت کر دے تو وہی پیغمبر اسلام ہو گئے. یہ کام ہے پیغمبر اسلام کا. پیغمبر اسلام کا کام اگر کوئی خود کر رہا ہے تو وہ گویا بباطن دعویٰ ہے. امام نائب امام نہیں، نائب رسول نہیں، ڈائریکٹ رسول. اللہ نے بھائی ہم اتنی جرات نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. خیر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے پھر کبھی. جیسے کہ اس سے قبل کی مجلس میں روح پر بھی ذکر کیا نا. ہاں قرب پہ کروں گا کہ قرب کہتے کس کو ہیں، قرب کے معنی کیا ہیں. صرف خاف رے بے ڈکشنری لیے یہ ہے. چلو آئیے نماز پڑھنا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کہنے. اب یہاں قرب کو سمجھنا ہے کیا ہے قرب. قرب کے معنی و مطالب کیا ہے. خیر خادم کیا معاملہ کر رہا ہے؟ آپ کا ہمارا اللہ کے قریب ہونا اور ہے اللہ کا رسول خدا کو ہر مقام پر رہتے ہوئے قریب کرنا. سے بھی رسول خدا گزرے ہیں کہ اللہ دیے ہے، پھر اس کے باوجود ادھروں میں نہیں ہے مگر نہیں. یہاں پر ہوں مگر یہاں نہیں ملوں گا، وہاں ہوں مگر وہاں نہیں ملوں گا، وہاں ہوں مگر وہاں نہیں ملوں گا، وہاں بھی ہوں مگر وہاں نہیں ملوں گا. نہیں ملوں گا. ہاں ملوں گا تو یہاں ملوں گا. تو پتہ چلا ہر مقام پر ہے مگر یہ کہ جہاں ملنا ہے وہاں ملنا. وہ تو روزمرہ کا عمل ہے. نہیں میں آپ سے ملنا ہی چاہ رہا تھا، مل گئے. نہیں کل میں ملوں گا آپ کو فلاں مقام. جب ملنا چاہ رہے تھے میں مل گیا تو فرمائیے نہیں کل ملوں گا مگر وہاں. تو پتہ چلا یہ آپ کے ہمارے ماحول میں بھی ہوتا ہے. بس یہی ہے معراج، یہی ہے معراج. خداوند عالم کہہ رہا میں وہاں مل سکتا ہوں مگر وہاں نہیں ملوں گا، یہاں مل سکتا ہوں مگر یہاں نہیں ملوں گا کیونکہ تحمل نہیں ہے. کسی میں تحمل نہیں ہے. اور تم میں اتنی قوت ہے کہ تم مجھ سے مل کر
تم اب مجھ سے مل کر اطمینان سے لوٹے، اور پھر جب بلائے تب آئیں گے، تب آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بتاؤ کہ رسول خدا جس کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ علی تھے، تو علی کن معنی میں علی تھے؟ نفس محمد بن کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ نفس، ہاں تو پتہ چلا نفس محمد بنے تو عرض ہے، نفس خدا ہے، حقیقت نفس کو معراج میں دکھایا جاتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بابا نے بنا۔ چلیے حضرت صاحب بیدار ہو جائیے، یہ پھر وہی دعا ہے، پہلا فقرہ بس وہی فقرہ سنائے گا خادم، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعا یہ پوری مکمل دعا کی تلاوت کر دے گا، مگر پہلے فقرے پر گفتگو کرے گا۔ ملا جلا درود کا تحفہ بابا نے بنا۔ اللہم، یہ تو طے ہو گیا نا، اتنی ساری ترمید بانا ہوں میں، ہر نفس کا ذہن میں رکھنا۔ یہ نبوت و ولایت کہ جو عارف ہوا وہ رب کا عارف ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اور اگر کوئی اب میں جب ذکر امام کروں یا ذکر نبی کروں اور خاص کی نیت ہو جائے تو مخصر اعظم، بے شک، ہاں، علی کو چھوٹا بنا کر لا الہ مت بولو، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا اللہ ایک بڑا اللہ۔ لا الہ کیا ہے بھائی؟ تو چھوٹا اللہ۔ الا اللہ کیا ہے بھائی؟ بڑا اللہ۔ نہیں 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 نہیں، میزان توحید میں، میزان توحید میں لا الہ کو رکھو، ادھر الا اللہ کو رکھو۔ اگر ذرہ برابر فرق ہے تو یہ لا الہ نہیں ہے۔ کاہے میں رکھنا؟ میزان توحید کی میزان بنانا۔ اللہ اکبر۔ اس کا کانٹا رسول خدا رہیں گے، اور رہیں گے وہ میزان کا کانٹا، ادھر نہیں ہونا، سیدھے۔ یہ ہے رسول خدا۔ یہ جو پلے ہیں ادھر لا الہ رکھو، ادھر الا اللہ رکھو، اس کو چھوڑ کر ادھر کہتے ہیں کفر ہے، اس کو چھوڑ کر ادھر دیکھ کر کہتے ہیں مولا خوش رکھے۔ کہتے رہو دو پلے ہیں جو حضرت ابھی خاموش رہوں کے لیے ہے، میزان توحید ہے، میزان اس کا کانٹا تولنے والا رسول خدا ہے، رسول خدا۔ ادھر لا الہ ہے، ادھر الا اللہ ہے۔ آپ صرف لا الہ بولے کفر، الا اللہ بولے تو پتہ چلا اگر دونوں کو ہٹا کر کہہ دے کفر ہے، لا الہ کہنا بھی کفر ہے، بغیر لا الہ کے الا اللہ کہنا بھی کفر ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہو گیا، دیکھ لیے، میزان میں رکھے، دونوں برابر ہے، ملا لو، ملا لو، کیا ہوگا؟ پاک ہو جائیں گے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا نے بنا۔ سوال اتنا ہی ہے نا، اللہم عرفنی نفسکا
فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اے اللہ تو مجھے، دعا اللہ سے، تو مجھے اپنے نفس کا عارف بنا دے، اپنے نفس کا عارف بنا دے۔ اگر تو نے مجھے اپنے نفس کا عارف نہ بنایا تو کیا ہونے والا ہے؟ نہ بنایا، لم عارف و نبی کا، تو تیرے نبی کا میں، نبی کا میں عارف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نفس کے اگر عارف ہو تو نبی کا، تو تیرے لم عارف و نبی کا، تیرے نبی کا عارف نہ ہو سکوں گا، عارف نہ ہو۔ اللہم عرفنی رسولک، اے میرے اللہ تو مجھے اپنے نبی کا عارف بنا، تو مجھے اپنے نبی کا عارف بنا۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کا عارف نہ بنایا، اپنے رسول کا بھی عارف نہ بنائے، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کا عارف نہ بنایا تو لم عارف و حجت کا، تو کیا ہوگا؟ میں تیرے حجت کا عارف نہیں ہوگا۔ پوری دعا پڑھ دوں جی؟ اتفاق کی بات یہ ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں والد اللہ کی تحریر ملی ہمارے مشتبہ بھائی کے پاس، میں نے جو لکھا ہے اس میں ایک جملہ کم تھا، میں نے کہا نہیں دیکھوں گا، پھر غور کیا، بہت غور کیا، بہت غور کیا، میں نے اس میں ایک جملہ لکھنا چھوڑ دیا، اللہم عرفنی حجتک، لم عارف و حجتک، میں تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ تو مجھے تیری حجت کا عارف بنا، تیری حجت کا عارف بنا۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، پس اگر تو نے مجھے اپنی حجت کا عارف نہ بنایا، فَزَلَلْتُ عَنْ دِينِي، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ میں تیرے دین سے ہٹ جاؤں گا۔ یہ ہوا خلاصہ دعا کا، کیا ہوگا؟ تیرے دین سے زلل تو ہے، زلل تو تیرے دین سے ہٹ جاؤں گا۔ اب دین پر رہنا ہے تو کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو مجھے اپنے نفس کا عارف بنا۔ یہی تھا سوال، اتنا ہی ہے۔ لیجئے دو جملوں میں وضاحت ہے، فری میں نہیں۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ آپ اور ہم کر رہے ہیں نا، یہ دعا ہمارے لیے نا، کہ اللہ تو مجھے اپنے نفس کا عارف بنا۔ خداوند عالم مومن کے قلب کا امتحان لیتا ہے، علی نہیں لے رہے ہیں، رسول خدا نہیں لیں گے، نہیں، بلکہ امتحان لینے والا اللہ ہے۔ اگر امتحان میں کامیاب ہے تو اب عطا اللہ کرے گا، یا یہ کہ یہ دو اللہ؟ تو پتا چلا معرفت کا جب ذکر ہوتا ہے تو خلوق کا امتحان اللہ لیتا ہے۔ یہ واضح ہوئی بات یا نہیں واضح نہیں ہوئی؟ میں اور ذکر کر سکتا ہے خالی جی، واضح ہوئی؟ جیسے کہ ہمارا امر مشکل تر ہے، ٹھیک ہے، ہمارا امر، ارے بھائی میرے نفس کو نہیں پہچان سکتے، میرے نفس کو نہیں پہچان سکیں گے، کیوں؟ ظاہر میں میرا کچھ، باطن میں کچھ تو نہیں پہچان سکتے میرے نفس کو، ہے ایک ناقص نفس کو نہیں پہچان سکتے، یہ تو اس کا نفس ہے۔ تو عارف بنا، عارف بنا۔ خداوند عالم
جب دیکھتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اب اس کو معرفت عطا کرتا ہے. نہیں ایک آیت پڑھوں گا میں، ایک آیت پڑھوں گا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالہا. خدا کہہ رہا ہے نا، یہ علی کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، ارے تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالہا، یا تمہارے قلوب پر تالا پڑا ہوا ہے. تو یہاں تفسیر میں یہ ملا، تالے سے مراد یہ تالا نہیں جو آپ کے ہمارے گھر ڈالتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کی تفسیر میں یہ ملا کہ خداوند عالم خلق کو دیکھ کر خلق کے کان اور آنکھ کھول دیتا ہے، اور جب خدا امتحان میں ناکام دیکھا تو اس کے قلب کے کان اور آنکھ یہ سب پر، یہ ہے اقفالہ. اس کو کہتے ہیں خفل. کیسا پڑا خفل؟ ہمیں اللہ ڈالا. کیوں ڈالا؟ کہ تو لائق نہیں ہے. اب آگے صرف نہ لگا دو، تو لائق نہیں ہے، تحمل نہیں کر سکتا. تحمل کیوں نہیں کر سکتا؟ معرفت کا نتیجہ ہے محبت. معرفت کا نتیجہ ہے محبت. محبت کے تعلق سے معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محبت کو خداوند عالم پہاڑ پر نازل کرتا کیا ہو جاتا؟ پارا محبت معرفت کے بعد ہے. محبت معرفت کے بعد ہے، اور معرفت کا ذریعہ نفس اور عقل ہے. نفس اور عقل میں اگر اتحاد ہے تو اب یہاں سے معرفت ہے. یہاں سے معرفت ہو. وہ نفس نہیں چاہیے جو نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ سے معرفت نہیں ہے. نہیں، نفس لوامہ کے ذریعے نفس لوامہ صرف اور صرف اتنا ہی کہے گا چلو آستانہ، چلو آستانہ ذکر علی ہے، بس اتنا ہی کرے گا نفس لوامہ. یعنی صراط کا راستہ بتائے گا، صراط کا راستہ بتائے گا. جب نفس لوامہ راستہ بتا دیا تو اب یہاں سے آپ کو اور ہم کو نفس ملہمہ پیدا ہوتا ہے. الہام علی نہیں کرتے، الہام علی نہیں کرتے، بلکہ الہام اللہ کرتا ہے. اس لیے ہماری دعا اللہ سے ہے تو اپنے نفس کا عارف بنا. مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ نفس خدا کے عارف ہو تو نبی کے عارف، نبی کے عارف ہو تو حجت کے عارف. تو طے ہو گیا حجت بس وہی ہو سکتا ہے، حجت بس وہی ہو سکتا ہے جو نفس خدا کا مالک ہے. یا اللہ درود کا تحفہ پیش کرے بابا. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے جی. یا پھر مزید کچھ اور؟ نفس خدا کے جب عارف ہوئے جی تو خدا کیا عرفان حاصل ہوا؟
میرا سوال یہ ہے کہ نبی سے کیا کنیکشن ہے؟ میں عارف ہو رہا ہوں، آپ کا پہچانے جا رہے ہیں. اگر نبی نہیں ہوتے امام کی معرفت نہ ہوتی. امام کو نفس خدا. اور اگر امام نہیں تو اللہ کی معرفت نہیں. اللہ کی معرفت نہیں. تو پتہ چلا نبی تعارف امام کرائے، جتنی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے کرائے. نہیں 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 میں نے پہنچا دیا. ہم کو جتنی ضرورت تھی بس اس کو پیش نظر رکھ کر معرفت کا در کھولے. معرفت کا در کھولے. کیوں؟ اگر پیغمبر اسلام سارا در کھول دیتے صفِ ہستی میں کوئی مومن نہیں ملتا. علت کائنات ہے پیغمبر. علت کا فریضہ ہے کائنات کو سنبھالے. اس کی خاطر اسرار کو چھپاتے گئے. درود کا توبہ پیش کرے بابا نے بلا. یہ نہیں سمجھنا کہ پیغمبر اسلام سب کچھ نہیں. ہماری جتنی ضرورت اس کے اعتبار سے اتنا ہی مل رہا. 10 9 8 تو پتہ چلا 10ویں درجے تک جو پہنچ سکتا ہے اتنا بتائے. مگر یہ نہیں سمجھنا اتنا ہی تھا. 10ویں درجے پر پہنچ گیا تو باب اللہ فی الارض ہوا. کیا ہو گیا؟ باب اللہ عرض میں اللہ کا در بن گیا. 10ویں درجے میں 10ویں درجے میں. اب سلمان سے اونچا کوئی اور ہے تو بتائیے مجھے، بتائیے. اجی انبیاء کے پاس خدا نے چھپا کر رکھا. کیا کیا؟ چھپا کر رکھا. علماء امتی کام بھی آئے بنی. ہاں ہماری امت کے علماء کس کے جیسے بنی. وہاں پیغمبر اسلام کرے یا علی انت مع الانبیاء سرن سرن. جتنے انبیاء ہیں سب کے لیے چھپا کر ظاہر کر دیتے تو وہی ختم نبوت ہے. واہ 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 واہ. ختم نبوت ہے انہی کی معراج ہو جاتی. نہیں 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 نہیں. پتہ چلا جو خاتم ہے اس کے لیے جہرا بھی ہے. جہرا ہے ایسے بالکل ظاہر ہے. مگر سنو پیغمبر اسلام کرے سنو صرف کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں. مغلق ہے یہ. لم ماضی یعنی کوئی نہیں پڑھا. کیوں؟ کتاب چھپی ہوئی ہے. نہیں وقت ہو گیا میرا جہاں تک خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے. کتاب یعنی انت مع الانبیاء چھپی ہوئی ہے. کیا بولے پیغمبر اسلام؟ لم ہاں ماضی. کوئی نہیں پڑھے کتاب کو، بڑا مغلق کتاب ہے. تو اب سچ بتاؤ انبیاء نہیں پڑھے تو امت پڑھ لی. امت اور پڑھ لی اس کتاب کو. اور اگر پڑھ لے تو پھر کہوں گا وہی خاتم الانبیاء.
نہیں پڑھ سکتے اس کتاب کو، کیونکہ جب رسول خدا کرے مغلق ہے، بہت پیچیدہ ہے بھائی، بہت پیچیدہ ہے. اب دیکھ ہی رہا ہوں کہ چھپ رہا ہے. نہیں میں واضح کروں گا. دیکھیں کتاب ہے، کتاب ہے، ارے صرف دکھا چھپائی دیا، صرف دکھا ہے. اب دیکھ ہی نہیں سکا کیا ہے، دکھایا چھپایا. ہاں مغلق ہے مگر میں پڑھا ہوں، رسول خدا کرے میں پڑھا ہوں چاہے تو لاکھ چھپا، اگر حقیقت نہ بیان کر تو تیری ناس پر حرف آئے. مولا درود کا توبہ پیش کرے گا. سامت کتاب اتنی مغلق نظر آ رہی ہے، سامت کتاب اتنی مغلق نظر آ رہی ہے کہ آج تک ہم الف لام میم نہیں سمجھے. الف لام میم سامت کتاب خاف نہیں سمجھ سکتے. اب سچ بتاؤ جو ناطق کتاب ہے پیغمبر اسلام کرے مغلق ہے. اللہ رے عظمت پیغمبر اسلام بڑا اونچا جملہ ذہن میں آیا، بڑا اونچا جملہ ہے، بہت اونچا، بلندی پر جا کر میں ذکر کر رہا ہوں. اب دیکھوں کون کون میرے ہم سفر ہوں گے. میں بلندی پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون کہاں رہے. اگر میرے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں بیداریوں کا ثبوت دو. یا اللہ، پیغمبر اسلام امت کے درمیان کتاب دیے، کس کی؟ اللہ کی کتاب دے کر یہ کہہ رہے ہیں مفسر یہ ہے. دیکھو تو پتا چلا یہ کتاب، یہ جو سامت کتاب ہے اللہ کی، اس کی تفسیر امام کر رہے ہیں، اس کی تفسیر امام کر رہے ہیں. علی جو ناطق کتاب ہے اس کی تفسیر پیغمبر اسلام اللہ رے، یعنی ائمہ سامت کی تفسیر، پیغمبر اسلام ناطق کی تفسیر. کیونکہ پیغمبر اسلام کہہ رہے کوئی نہیں پڑھا اقرا، کوئی نہیں پڑھا تو میں پڑھا ہوں. جب پڑھ چکا ہوں تو اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چھپا تیرے چھپانے کے بعد اگر تیری حقیقت میں تو میں تیرا حبیب نہیں رسول ہے. درود کا تحفہ پیش کرے بس ہو گیا، میرا وقت بھی ہو گیا. الحمدللہ آپ حضرات کی بیداریوں کا شکریہ. پتہ نہیں یہ بچے کیا سوچ رہے ہیں. بزرگ تو آج میرا ساتھ دیے، اس کے سبب میں ذکر کیا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اب جب آغاز تقریر سے اس وقت تک جو بھی میں نے ذکر کیا ہے
اس میں کہیں کسی قسم کی میں اشارتاً اور کنایتاً کوتاہی نہیں کی، میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ دعا میں پڑھا مگر ابھی نہیں پڑھا، یہ دعا گھنٹہ پہلے کی تقریر نہیں بھولوں، پڑھا، یہ 1 گھنٹہ پہلے جو آپ بولے وہ کمپلیٹ نہیں کرے، کون سی رسول اللہ جو بول رہے ہیں کہ آخری وقت دیکھنا ہے، فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْ نَفْسَكَ لَمْ عَارِفُكَ کے بجائے لم عارف نبی کا کیوں؟ یہ جملے کے اعتبار سے آ رہا ہوں، جی فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْ نَفْسَكَ لَمْ عَارِفُكَ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم یہ بول رہے ہیں اگر وہ آ جاتا تو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر بالکل نہ ہوتا، بات واضح ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، الامر کی اطاعت کرو۔ اگر فرق ہوتا تو اس میں رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہوتا، اگر فرق ہوتا اولو الامر کی اطاعت کا ذکر نہ ہوتا تو پتہ چلا کوئی رب ضبط ہے، کوئی رب ضبط ہے، اتنا آسان نہیں ہے رسول کہہ لینا، اتنا آسان نہیں ہے رسول کو سمجھنا، ہاں خاتم الانبیاء ہے، خدا جس کو خلق کر کر ناز کرے اس کو ہم سمجھ گئے، نہیں، یہاں خلق کیا تو سمجھے نہیں، تو ظاہر ہوا تو کیا سمجھے، ہائے اچھا ہوا کیچ نہیں کیے، ہاں ورنہ اور ٹائم چلے جاتا میرا، بہتر ہوا، جی بالکل سہل تھا، کہہ دیا ہم نے، وقت بڑھ جائے گا، دیکھیں ایک جملہ نامکمل رہا، ادھر سے شکایت آئی، اس کو بھی مکمل کر کے اتر جاؤں، اس وقت تک مجھے موت نہیں، موت سے مراد وہ موت نہیں، موت نہیں، جب تک کہ میں دیدار علی نہ ہوں، پتہ چلا پیغمبر اسلام جو وہاں حجاب پڑھاتا وہ بے حجابی میں دیکھنا چاہتا، ایسے وقت آپ کو اور ہم کو نہیں دکھ رہے ہیں، اب کہ ہم دیکھنے کے بعد اظہار بھی نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں کمال خدا، درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد، بس انشاءاللہ باقی کل دیکھیں گے، کل ریاض الجنہ ایک ہی مجلس ہے، مگر وہ جو ٹاپک دی گئی ہے نا، اسرار رب العالمین، اسرار رب العالمین کا تحمل کرنے والے، ابھی اسرار تو چھپے ہوئے ہیں، اسرار ہاں بالکل حجاب، کبھی عبودیت کا حجاب ہے، کبھی امامت کا ہے، عبودیت کا حجاب، امامت کا حجاب ہے، دو حجابات میں ہیں، مگر عبودیت کے حجاب میں بھی ہے تو وہی ہے جو امامت کے حجاب میں ہے، ہاں تو اسرار رب العالمین، ہم کیا اسرار، بس اسرار کہہ لے
تو ثواب مل جائے گا. علی کون؟ اللہ کے اسرار. اسرار خدا کو علی کہتے ہیں, اسرار خدا کو پیغمبر اسلام کہتے ہیں, اسرار خدا کو حسین کہتے ہیں, اسرار خدا کو حسن کہتے ہیں, اسرار خدا کو فاطمہ. ہو گئی ملی. ہائے 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 ہائے. اسرار خدا, اسرار خدا. 14 کا ذکر کرنا, 14 کا ذکر کر لیجئے. کل کی تقریر آج ہی ہو گئی. 14 کا ذکر کرنا, ایک ایک کا نام لینا کہنا. اسرار خدا کو محمد عربی کہتے ہیں, اسرار خدا کو علی کہتے ہیں, اسرار خدا کو حسن کہتے ہیں, اسرار خدا کو حسین کہتے ہیں, اسرار خدا کو سید سجاد کہتے ہیں, اسرار خدا کو محمد باقر, اسرار خدا کو جعفر صادق, اسرار خدا کو موسی کاظم, اسرار خدا کو امام رضا, اسرار خدا کو محمد تقی, اسرار خدا کو علی النقی, اسرار خدا کو حسن عسکری. اسرار خدا ہی جانتے ہیں. اسرار رب العالمین کا تحمل کر لے تو وہ امام مطلق ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اس کا تحمل اسرار کا نہیں. ایک آدھ سر بے حجابی میں آ گئے, سمجھ میں آ جائے سجدہ کر دینا, بس درجہ بلند ہو گیا. درجہ بلند, بس ختم کیا دوستو. ذکر مولا ہو گیا. برائے مولا, برائے مولا ذکر مولا کر دیا میں, کیونکہ اللہ بھی مولا ہے. ذکر جب جا کر وہاں رک گیا, ذکر علی چلا رکا, تو ایسے مقام پر جس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. یہ ہے ذکر کی عظمت. ہاں, رک رہا ہے تو ذکر خدا بن کر. ذکر خدا جب علی کا ذکر, ذکر محمد اور ذکر خدا ہو گیا, اور اس پر واجب ہوا, اس پر واجب ہو گیا خائل کے خون کا بدلہ لے. خون کا بدلہ لے. کیوں؟ حسین کی غربت, حسین کی مظلومی, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حسین کتنا مظلوم اور کتنا مظلوم. بس ہم حصول ثواب کے لیے محبت کے سبب ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, یہ ایسی تسبیح ہے جس سے جنت مل جائے. ہاں, ہائے حسین, ہائے حسین. اس وقت تک ہائے حسین کہنا ہے جب تک کہ حسین کے خون کا بدلہ اللہ نہ لے. اس مجلس میں دربار کا ذکر ہوا, دربار کا ذکر, مگر بیبیاں, یہ بیبیاں بازاروں میں بھی پھرائی گئی, صرف دربار کا ذکر. جو دیکھ لے اس پر اثر کچھ اور نہیں ہوتا, دیکھ لے. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں, بار الہ
میری زبان میں اثر دے اور ذکر میں اتنا اثر دے کہ یہ جملے ان کے قلوب تک پہنچے اور فاطمہ کو پرسا مل جائے. میں بتاؤں کہ دکھنے سے کیا ہوتا ہے. دربار کوفہ ہے اور نبی زادیہ ہے. ابھی تو میں کوفے کا ذکر کر رہا ہوں, تفصیل سے بھی اشارے کرے گا خادم. ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے اور حسین کا سر تشت طلا میں. جب بیویوں کو دربار کوفہ میں پہنچایا گیا, شہداء کے سر دربار کوفہ میں آ گئے. دربار کوفہ کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھنے کا اثر کیا ہے, دیکھنے کا اثر کیا ہے. شاید ایک درجہ اندازہ ہو جائے ہر چند کے ذکر بمنزل مشاہدہ ہوتا ہے. ذکر خود بمنزل اگر نہ ہوتا, ہائے حسین پر تمہاری آوازیں نہ بلند ہو. میں صرف حسین کہہ رہا ہوں, تمہاری آوازیں بلند اشکبار ہو گئی ہیں. اور ادھر بیویوں کو ٹھہرایا گیا. ہائے غریب الوطن کا سر تشت طلا میں رکھا گیا, اس پر کپڑا ڈال دیا. حضرت مختار کو زندان سے لائے. قید خانے میں تھے نا مختار, کیونکہ مختار یہی کہتے تھے میرا آقا حسین, اور تیرے دربار میں میرا آقا آئے گا. ہاں جس دن میں رہا ہوں اس دن بتاؤں گا کہ مختار کہتے جس کو گئے. اور چنانچہ جب شہداء کے سر آ گئے, بیبیاں کو رسم بستہ ٹھہرایا گیا. ادھر حضرت مختار کو قید خانے دربار میں لایا, اس طرح زنجیروں سے جکڑ کر لایا گیا. ظالم کو خوف ہے اگر زنجیر کھول دے پتہ نہیں مختار کیا کرے, اسی لیے زنجیروں میں جکڑ کر مختار کو دربار میں لائے, ٹھہرایا. مختار تو کہتا تھا نا تیرا آقا نہیں آئے گا, نہیں آ سکتا میرا آقا تیرے دربار میں. ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کپڑا ہٹاؤ. اللہ اکبر. جیسے ہی کپڑا ہٹایا اور مختار نے کیا دیکھا, حسین کا سر تشت طلا میں. ایک مرتبہ مختار نے زنجیروں سے اپنا سر و سینہ فعل حرام ہوتا. سید سجاد ٹھہرے ہوئے ہیں, سید سجاد بیمار کربلا. مختار سے کہتے مختار اپنے آپ کو زخمی مت کرو. اللہ اکبر. اداکاران منظوم کربلا مختار حسین کا سر دیکھے اپنے آپ سر و سینہ پیٹنے لگے. آئی نبی زادیہ ارے بڑا دربار ہے, بڑا دربار ہے. نبی زادو خدا کرے کہ تم شام جاؤ, خدا کرے شام جاؤ. آج تک دربار
बैठा हुआ था वाह मोहम्मद एक रसन नहीं। मैं यहाँ पर ज़ियारत मवजा में है, ज़ियारत मवजा में है एक रसन 18 गले। अल्लाह अकबर। एक रसन में 18 गले बने हुए हैं। इन बीबियों को खींचते हुए दरबार में ले गए। अरे सिर्फ ठहरा देते, सिर्फ ठहरा देते नहीं, बल्कि तारुफ करा रहे हैं। सोचो नबी दादियों पर क्या गुजरी, तारुफ हो रहा है।